ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں میرپور پر۔ خاص میں مافیا کی دھمکیاں اور راشد میو کی جدوجہد۔ مختار کا راشد میو نے میرپور خاص کے بدنام زمانہ مافیا فاروق لغاری، جنید کھٹک اور فرمان رانگھڑ کے خلاف اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ راشد میو نے جیل جانے سے قبل ایک ویڈیو بیان میں واضح کیا کہ یہ مافیا اسی جھوٹے مقدمات میں پھنسانے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ راشد میو نے کہا کہ یہ ویڈیو نہ صرف ان کی بدمعاشی کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ڈٹ کے کھڑے رہنا ضروری ہے۔ یہ بیان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خوف اور دھمکیوں کے باوجود حق کی راہ پہ قائم رہنا ہی اصل۔ السلام علیکم، میں محمد راشد علی میو مختار کار اویٹنگ فار پوسٹنگ بورڈ آف ریونیو ایکس مختار کار تعلقہ میرپور خاص 5 منتھ پہلے میں یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہوں۔ مجھے ریسنٹلی 3 نوٹسز ملے جن میں کہا گیا کہ آپ اپیئر ہوں اینٹی کرپشن سے۔ ایک تھا بلدیہ کا نوٹس کہ بلدیہ میں آپ جو ہے مختار کار تھے، آپ نے ایک نوٹس ریسیو نہیں کیا، حالانکہ میں بلدیہ سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ بلدیہ کا کوئی انٹری تھی، اس کا ریکارڈ آپ نے پیش نہیں کیا۔ اس پر میں نے اپنا جواب تیار کر لیا ہے کہ میں 5 منتھ بعد خیال آیا کہ 2018 کی انکوائری وہ بھی کسی بلدیہ کے ملازم کے اوپر تھی۔ میرے نہ میرا کوئی اپلیکیشن سے واسطہ، نہ میری کوئی سگنیچر، نہ میری کوئی داخلہ، نہ میرا کوئی بالکل کوئی واسطہ نہیں، لیکن ایک نوٹس ایشو کیا گیا کہ آپ نے انکوائری میں ریکارڈ پیش نہیں کیا 2026 میں۔ 2018 کی انکوائری 2026 میں یا 25 میں آپ نے ریکارڈ پیش نہیں کیا، حالانکہ 5 منتھ بعد بھی مختار کار آ چکا ہے۔ اس سے منگوا لیتے ریکارڈ، اس سے پہلے والے مختار کار سے منگوا لیا جاتا۔ اگر میں نے نہیں کیا، میری اتھارٹی کو لکھتے، میں ریکارڈ پیش کرتا، کیوں نہیں کرتا ریکارڈ؟ لیکن بہرحال ایک یہ لیٹر، پھر دوسرا لیٹر یہ کہ تعلقہ سوجہ آباد میں آپ نے فارجری کی ہے۔ بھائی کیا فارجری کی ہے؟ میں تو کسٹوڈین نہیں ہوں وہاں کا، کہ آپ نے وہاں کا ریکارڈ جو ہے وہ فرمان رانگھڑ کی ہسٹری پورا شہر جانتا ہے، پورا علاقہ جانتا ہے، اور وہ مرڈر کے کیس میں آلریڈی ہے، موجود ہے، اور مختلف کیسز ہیں، اس کا CRO موجود ہے اس وقت، ریکارڈ کرمنل ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور انکوائری تعلقہ حسین بسمری کی کہ آپ نے اس کے ریکارڈ میں، آپ وہاں گئے ہو، ان کے ریکارڈ میں آپ نے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور آپ نے یہ کرائم کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ نوٹس دے دیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگتا ہے تھرسڈے کے دن کہ آپ کے جو ایکس اسٹاف، آپ جب ایکس آفیسر تھے وہاں پر تعلقہ میرپور خاص میں، وہاں کے 2 اسٹاف کے بندوں کو فاروق لغاری زبردستی اینٹی کرپشن کے آفس میں لے گیا ہے، بیان کروایا ہے۔ پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایشو کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک لینڈ گریبر ہے، ان کی لینڈ گریبرنگ مافیا ہے۔ ان کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ ہے جنید کھٹک۔ وہ میرے پیچھے اس وقت اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح میں نے اس کو کوئی بہت بڑی تکلیف دی ہے، حالانکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ بہت ہی دوسرے قسم کے ایشوز ہیں، وہ مجھے پتہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں نے میرے خلاف ایک واحد لینگویج میں ایک اپلیکیشن آئی سندھی کے اندر۔ یہ اپلیکیشن تھی، اس میں بہت نازیبا لینگویج استعمال کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کا رپلائی بنایا کہ یہ 3413 اسکوائر فٹ ہے، یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے 10,000 اسکوائر فٹ، اور یہ سرکاری لینڈ ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ رپورٹ، جب انہوں نے اپلیکیشن میں جو لینگویج استعمال کی، اسسٹنٹ کمشنر سے فارورڈ کی کہ آپ اس میں لکھ کے دیں کہ یہ 13,413 اسکوائر، میں نے کہا جو ریکارڈ میں موجود ہوگی وہی میں رپورٹ دوں گا۔ یہی آرگومنٹ ہوئے، رپورٹ میں نے بنا کے بھیج دی۔ میں نے کہا میرے لیے جو ڈیسیجن ہو، 2 اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حسین بسمری، تعلقہ میرپور خاص، دونوں نے انکوائری میں تھے، انیشل انکوائری کر کے DC کو بھیجی، DC نے کمپلیٹ انکوائری کر کے کمشنر کو بھیج دی۔ یہ کمشنر کا رپلائی موجود ہے، کمشنر آفس کا رپلائی موجود ہے، کوئی بھی یہ رپلائی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے
اس میں میری کوئی ٹرانزیکشن نہیں، میرا کوئی واسطہ نہیں. اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے سرکاری لینڈ ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کینسل ہے. کمپلیٹ لکھا ہوا ہے، جس پہ اس وقت KFC بن چکا ہے، جس کے لیے اگر کچھ بول دو تو ناراض ہو جاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہم نے وہ برداشت کیا. میرے خلاف سوشل میڈیا پوری کمپین چلائی گئی، بڑی واہیات لینگویج استعمال کی. فاروق کی ہسٹری پورا شہر جانتا ہے، پورا شہر، ہر علاقے کا بندہ جانتا ہے. اس کے میرپور روڈ سے لے کر یہاں تک ہسٹری لے لیں. یہ حساس اداروں کے بارے میں کیا لینگویج استعمال کرتا ہے، یہ کس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے. اس نے ریسنٹلی لوگوں کو کہا کہ راشد کے ساتھ اتنا برا کریں گے ہم، یا تو راشد جو ہے اپنی رپورٹ سے وڈرا ہو جائے. حالانکہ سرکار کی لینڈ ہے، ہم کسٹوڈین ہیں سرکار کے. جن میٹرو میں یہ زبردستی بیان لے رہے ہیں ان کا بھی اسی انکوائری میں باقاعدہ ایک انکوائری آفیسر نے، سرکل آفیسر نے 2009 میں ایک صحافی کا ذاکر شاہ، اس کی اپلیکیشن پر کلیئر کٹ لکھا FIR پرمیشن ٹو اریسٹ کے لیے لکھا، علی اکبر نام تھا. پوری انکوائری ہوئی ہے، آپ دیکھیں. پرمیشن ٹو اریسٹ، یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں. میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں. یہ ظلم اور بربریت کی طرف ہے، مجھے نقصان دینے کے چکر میں، میری فیملی کو نقصان دینے کے چکر میں. حالانکہ میرا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن مجبوراً یہ دکھانی پڑ رہی ہے کہ اس میں زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے. ہم تو قانون کو فالو کریں گے، جو گورنمنٹ کے آرڈر ہوں گے اس کو فالو کریں گے، جو ریکارڈ بولے گا وہ اس کو فالو کریں گے، یا لوگوں کے کہنے پہ چلیں گے. یہ زبردستی بیان دلانا، ان سے یہ کروانا، یہ فاروق سارے دن حساس اداروں کو خوار کرتا ہوا پھرتا ہے. پورے دن آفس کے اندر، پورے دن میں MI سے ریکویسٹ کروں گا، آئی کے بڑے افسران سے ریکویسٹ کروں گا، حساس اداروں کے جتنے افسران ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو، یہ جو نام لیتے ہیں، ہم نے آج تک اپنے حساس اداروں کے کسی پٹے والے کا نام نہیں سنا، لیکن انہوں نے اتنا خوار کر دیا ہے شہر کے اندر کہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. مجھے کہا گیا کہ جس طرح ایک لڑکا تھا کوئی رند، اس سے بیان دلوایا گیا آپ کے خلاف، اسی طرح ایک لڑکے کو قرآن پاک پہ بیان دینے کے بعد پھرا دیا گیا. اسی طرح آپ کے ساتھ اس سے بدترین ہوگا. آپ کو جیل سے اٹھا کے کسی ادارے کے آفس میں پیش کیا جائے گا. کیا ہمارے اداروں کو نظر نہیں آتے یہ لوگ لینڈ گریبر؟ 10,000 اسکوائر فٹ جو ہے وہ انہوں نے سرکاری لینڈ کو، اتنا بڑا اسکینڈل موجود ہے، جہاں پمپ بنا ہوا ہے وہاں پر سرکاری سروے نمبر ہے، سلیکٹ والی اراضی تک آ رہی ہے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، کورٹ میں کیس تھا، اس کے بعد وڈرا ہوا. وہ کہا گیا الاٹمنٹ کا، لیکن وہ الاٹمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ بندش تھی سپریم کورٹ کی. وہ پمپ کے ساتھ سلیکٹ والا اراضی بنی ہوئی ہے. مجھے اتنی تھریٹ ہیں. 22 ایکڑ کا ایشو ہے، وہ تعلقہ حسین بس مری میں. اس کے بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ وہ بندہ مر گیا، اس کے نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا. انہوں نے 22 ایکڑ کی پیمنٹ کون سے اکاؤنٹ میں کی ہے، اس کو یہاں تک ان کو ڈاؤٹ تھا، ان کو مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، یہاں تک ان کو ڈاؤٹ تھا کہ اس کو خود تک دفنا کے گئے اس کو، کہ کوئی وارث نہیں آئے، کوئی دیکھنے والا نہیں آئے کہ پتہ پڑ جائے. اس ٹائپ تک کی نیچ حرکت کی گئی ہے. 22 ایکڑ کا اگر اسکینڈل کھولیں گے، صحیح طریقے سے پراپر انکوائری ہوگی. اتنا پریشر دے رہے ہیں یہ مجھے مارنے کے لیے، میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں 24 گھنٹے. میں نے پروٹیکشن مانگی ہے. میں اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ میرے ساتھ بڑی ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. میں حالانکہ جن تعلقوں میں نہیں رہا ان کی انکوائریاں کنڈکٹ کی جا رہی ہیں، ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں، اوپن پرمیشن ہے. پر جن تعلقوں میں نہیں رہا ان کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس میں میرے کو بلیک میلر، اس ٹائپ کے لوگ جنہوں نے اتنا بڑے بڑے اسکینڈل کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہو رہی. ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے پرمیشن دی ہوئی ہے. اس وقت میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جو اینٹی کرپشن بیان دینے جا رہا ہے 8 گھنٹے بٹھایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے، صرف وہ جنید خٹک خوش ہو جائے. وہ فاروق کر رہا ہے یہ سارا کام. آپ اس کی ہسٹری آپ بندے مقرر کرتے ہیں. میں MI سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے سینئر ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اگر کوئی افسر حق اور سچ کی رپورٹ دے دے تو اس کے خلاف اتنی سخت کارروائیاں. حالانکہ سیکریٹری بورڈ آف ریونیو کو لکھا ہے کہ مجھے خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے،
ये पूरी एक फाइंडिंग्स लिखी हुई हैं, मैं वो रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। पूरी एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखी हुई है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा हुआ है, असिस्टेंट सेक्रेटरी को उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने लिखा है कि मुख्तार कार मीरपुर खास को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने रिपोर्ट दी थी। हालांकि उस वक्त के कमिश्नर और डीसी ने दोनों ने KFC वाली रिपोर्ट को एडमिट किया कि ये 10,000 स्क्वायर फीट सरकारी पे बनी हुई है। कितना अर्सा इन्होंने किराया लिया है गवर्नमेंट जगह से। इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे सपोर्ट किया जाए। और जो ये क्रिमिनल और मंशात फरोश फरमान है, जिसका रिकॉर्ड SCRO पे चढ़ा हुआ है, जिसका पूरा एक नेटवर्क है, उसको कानून के कटेरे में लाया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए ऑफिसर, एज ए इंसान रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लोग हसास इदारों को बदनाम करते फिर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।